السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے دا حق آواز نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فاروق احمد کاکا خیل۔ یہ جو سکرین پہ ایوارڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی بچے کے اسکول ونر ایوارڈ نہیں ہے، یہ ایک ایسی شخصیت کے ایوارڈ ہے جو اس کو اس کے خدمات پہ ملے ہے۔ اس کی خدمات پاکستان میں بہت بیش بہا ہے، اسی لیے اس کو اس کی خدمات کے نتیجے میں ہر ادارے نے ایوارڈ دیا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوگی میڈم صبا گل، جو نہ تو مردوں میں ہے نہ عورتوں میں ہے، لیکن وہ ایک بہادر خواجہ سرا ہے جس نے خواجہ سراؤں کے لیے آواز بلند کی اور خواجہ سرا کمیونٹی کے حقوق کے لیے ہر جگہ پہ میٹنگیں کرائی، اور خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے اس نے بڑے بڑے پروگرام بھی آرگنائز کیے۔ اسی لیے اس کی ان خدمات کا صلہ اس کو اسی ایوارڈ کے شکل میں ملا اور وہ ہر جگہ پہ نمایاں رہا۔ تو اگر بات کی جائے راشن کی تو راشن کے مد میں بھی وہ نمایاں رہا، غریبوں کی مدد کی۔ اگر شادی پیکج کی بات کی جائے تو غریبوں میں شادی گفٹس بھی تقسیم کیے، جہیز بھی تقسیم کیا۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنی ہے میڈم صبا گل، ان سے تفصیلی گپ شپ کریں گے، ان سے تفصیلی بات چیت کریں گے اور ان کے خدمات کے بارے میں ان سے پوچھیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا دا حق آواز نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے دا حق آواز نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فاروق علی خان کاکا خیل۔ آج موجود ہوں اینڈس ہوم فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن مس صبا گل کے ساتھ۔ صبا گل نے اس مشکل وقت میں بہت مشکل کام کیے، ان سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ مشکل کام کس طرح سر انجام دیے۔ جیسے عورتوں میں عورتیں ہوتی ہیں، مردوں میں مرد ہوتے، لیکن پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے کہ خواجہ سراؤں کا ایک ایسا لیڈر سامنے آیا ہے جس نے اتنے مشکل کام کیے ہیں کہ وہ خود بھی بتاتے ہوئے اس کو جو ہے نا فخر بھی محسوس ہوتا ہے، اور اس مشکل کام بتاتے ہوئے اس کے آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں کہ اس نے کیا کیا فیس کیا ہے۔ آج اس کی پوری کہانی ہم آپ کو اپنے چینل کے اسکرین پر دکھائیں گے صبا گل کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم، آپ نے اتنے مشکل کام کیے ہیں، جیسے ہم یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے چینل پہ دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ہم فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس مشکل وقت میں اور مشکل کاموں کے درمیان آپ نے کیا لوگوں کو کیسے پایا اور فیس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں پاک اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، دیکھنے والوں کو وہ مشکل لگتا ہے، جب انسان اس کی حقیقت اور سچائی کی ڈھال پکڑ لیتا ہے نا، وہ مشکل نہیں آتا۔ ڈر لگتا ہے موت سے ہر انسان کو، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ کوئی جانور ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میری ایک لمبی زندگی ہونی چاہیے۔ بہرحال حق کیا ہے، سچ کیا ہے، وہ میں بھی جانتی ہوں، اور اس بڑی دستگیر میں رہنے والے نہیں، پوری دنیا پہ رہنے والے لوگ سب جانتے ہیں، یعنی کہ ایک اٹل فیصلہ ہے، آئے ہیں اس دنیا پہ واپس بھی جانا ہے۔ اور اسی چیز کو میں نے یہ سوچا، یعنی کہ اتنے 100 سالوں سے جو چیز لوگ دیکھی جا رہے ہیں، لوگوں کے اعتماد، لوگوں کی زبان، تمام چیز جو تھی وہ متفقہ ہو گئی تھی، مضبوط ہو گئی تھی۔ یہاں بیٹھ کے خواجہ سراں یہ ہیں، خواجہ سراں مظلوم ہیں، خواجہ سراؤں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، خواجہ سراؤں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، خواجہ سراؤں کو حقوق نہیں مل رہے، خواجہ سراں بازاروں میں بھیک مانگ رہے ہیں، خواجہ سراؤں نے اڈے کھول کر رکھے ہیں۔ اس طرح کرتے پھر ایک ایسا سین آیا، کچھ لوگ پڑھے لکھے سامنے آئے، ایک قوانین کی طرف چلے گئے۔ جب قوانین تیار ہوئے، سن 2018 میں ایک ایکٹ پاس ہوا، ترتلیاں مچنی شروع ہو گئی، کہیں ہماری سیاسی جماعتیں پریشان ہو گئیں، کہیں ہماری مذہبی جماعتوں کا دین ایمان جو تھا وہ خطرے میں پڑنے لگا۔ مگر ذات، نسل، مذہب، رنگ جو ہیں ایک الگ چیز ہے، مگر انسانیت ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، خوبصورت چیز ہے۔ کسی نے انسانیت کو نہیں دیکھا، انسانیت کے ارمانوں کو نہیں دیکھا، جس کو چکنے چور کیا جا رہا تھا۔ وہ گرو کلچر جس نے بے حد نہایت گندا کریکٹر دیا، جس میں کہا گیا جسم بیچو، جس میں کہا گیا ہر انسان کے آگے ہاتھ پلاؤ، جس میں کہا گیا ہر انسان کے آگے کٹ پتلے کی طرح ناچو۔ یہ میرا رائٹ نہیں ہے، یہ میرا حقوق بھی نہیں ہے، نہ میں اس حقوق کی مائل ہوں، نہ میں اس حقوق کو اہمیت دیتی ہوں، میں بالکل اس کو اہمیت نہیں دیتی۔ میں نے جب سوچا میں وہ کام کروں جو میرے ملک کے اندر کسی بھی خواجہ سرا نے نہیں کیا، میں نے کہا
خان صاحب نے کہا نا وہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. آپ نے اسی کو فالو کیا. ضرورت اللہ تعالیٰ ایک مستحق غریب مسکین کی اللہ تعالیٰ ضرورت تو پوری کر دیتے ہیں، مگر خواہش جو ہوتی ہے وہ بادشاہوں کی بھی ادھوری ہو جاتی ہے. اب ادھوری ہوگی اس کی خواہش. ہاں میں چینک چینک کر کہتی رہی آپ امریکہ سے حقیقی آزادی مانگ رہے ہیں، پہلے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو تو آزاد کرواؤ. جی وہ کون سی آزادی؟ گرو مافیا کے اندر یعنی کہ غلامی کی زندگی چیلے گزار رہے تھے. ہاں بالکل. رات کو پوری رات انہوں نے غلط کام کرنا ہے اور پیسہ اٹھا کر گرو نے اپنے جیب میں ڈالا ہے. پورا دن انہوں نے بیگنگ کرنی ہے تو پیسہ اٹھا کر گرو نے اپنے جیب میں ڈالا. فنکشن میں وہ روڈوں پہ آگ پہ پتھروں پہ وہ ناچ کر آتے ہیں تو پیسہ گرو اپنی جیب میں ڈالا. یہ تھی غلامی ہماری. اس غلامی سے پہلا مشن میرا یہ تھا یعنی کہ 1,34,000 لوگوں کو میں نے آزاد کروایا. خواجہ سراؤں کو میں ان کے خلاف ہو گیا. یہ گرو کلچر سے آپ نے نکالا ہے اس کو. ہاں کیا اس میں ہے کیا؟ آپ اتنے بڑے بڑے ہمارے سینئر لوگ جھوٹ بولنے لگے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. وہاں 5 رکنی بورڈ کیوں نہیں بیٹھا؟ اگر حقیقت سامنے لا کر رکھتے ہیں تو پھر اس کا پہلے ان لوگوں کا میڈیکل تو کریں کیا یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تحریر لکھ کر دی جائے میں خنسا ہوں، میں مہنس ہوں، میں انٹرسیکس ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں، مگر بولنے سے تو میں کہہ دوں یہاں میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں، میں ہے ہی نہیں ہوں. جو میں ہے نہیں ہوں، جو میں دکھتا ہوں یعنی کہ وہی ہوں میں. اگر میں ایک عورت نہیں میں کیوں کہہ دوں یعنی کہ میں ایک عورت ہوں. میں ایک مکمل مرد نہیں ہوں، میں کیوں کہوں میں ایک مکمل مرد ہوں. میں جو ہوں، میں جو دکھتا ہوں وہ دنیا اس کو اپسیٹ کرے، زمانہ اس کو سمجھے. اور اسی طریقے سے جو لوگ کہتے ہیں نا یعنی کہ میں پیدائشی خنسا تھا تو میرا سوال وہی آ جاتا ہے تاریخ لکھنے سے انسان کی تاریخ بدلتی نہیں ہے، قسمت نہیں بدلتی. اگر آپ نے سچائی کو لینا ہے آگے پھر 5 رکنی بورڈ بٹھاؤ اور میڈیکل کرو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، تاکہ ساری دنیا کی آنکھوں سے نا یہ پٹی جو پانی ہے یہ اکھڑ جائے، ختم ہو جائے. ہاں جو لوگ کہتے ہیں یعنی کہ یہ قانون ہمیں نامنظور ہے، ان کا قانون کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جسم بیچ کر پیسہ کماؤ، ہزاروں کروڑوں، بھیک مانگو، ہمیں بتا دو، بوبے بھر بھر کے ہم الماریاں بھی فل کریں، بینک بھی فل کریں اور اپنے عزیزوں کو بھی خوش کر دیں. پھر جو کہتے ہیں ہم جدی پوچھتے ہیں ہم مانگنے والے نہیں. کیا نہیں مانگنے والے؟ اگر ایک محلے میں کسی جگہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی جگہ منگنی ہو جاتی ہے، کسی جگہ شادی ہو جاتی ہے، کوئی حج سے آ گیا ہے، کوئی عمرے سے آ گیا، یہاں تک بھی فوتگی والے گھر پہ بھی یہ نہیں چھوڑتے آئے ہم آئے نا دعا کے لیے، ہمیں کچھ دو نا کرائے کے لیے. 10,000 20 یعنی کہ 2 لاکھ روپیہ بھی شادی والے گھروں سے یہ لوگ لیتے ہیں. لوگوں کا کیا مائنڈ ہے بھائی؟ ان کا یہی تو دن ہوتا ہے لینے کا. وہ بے وقوف ہو، ساری زندگی ساری دنیا کو 22 کروڑ عوام کو آپ لوگوں نے بے وقوف بنایا. کبھی یہ نہیں سوچا جو ہمارے چیلے ہیں جن کی ہم کمائیاں کھا رہے ہیں ان کو مسجد کا رستہ بھی ہم دکھائیں، انہیں ہم سکول کا رستہ بھی دکھائیں، انہیں ہم وہ سکل بھی سکھائیں جہاں ہمارے خوبصورت بچے عام دنیا کی طرح ایک سیٹ پہ بیٹھے، کوئی پائلٹ بنے، کوئی چیف آرمی بنے، کوئی SHO بنے، کوئی MPA بنے، کوئی MNA بنے، کوئی کونسلر بنے. وہ سیٹیں دو نا بغیر تو وہ سیٹ کیوں نہیں دی ان کو؟ ان کو صرف یہ کہا بس جو گندا کام آتا ہے وہ کری جاؤ، اپنے آپ کو HIV AIDS کی بیماریاں لگاؤ اور بھیک مانگو اور ہمیں خوش رکھو. میں نے کیوں کہا غریب کی ضرورت تو پوری ہو سکتی ہے، امیر کی خواہش کیوں رک جاتی ہے، کیوں ادھوری ہو جاتی ہے؟ یہی بات تو میں لوگوں کو سمجھا کے تھک گئی ہوں اور دھیرے دھیرے جو میں کر رہی ہوں وہ ایک میرا اپنا مشن ہے. جن لوگوں کے لیے سردی رمضان گرمی ہر موسم لحاظ سے ہر چیز ان تک پہنچ جاتی ہے، جو لوگوں کو پہنچتی ہے وہ لوگ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے. جو میرے پاس ہیں، جو جن کی میں ہیلپ کر رہی ہوں، مدد کر رہی ہوں، وہ لوگ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے. تو میرا سوال ان لوگوں سے نا جو بڑے بڑے بن کر سامنے آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کیا کمیونٹی کے لیے؟ صرف غلط رستہ.
پھر سب سے بڑی یہ بات تھی جب ان کی خواہشیں نہیں پوری ہوتی وہ اسٹوڈنٹ وہ چیلے نہیں کرتے, یہ پرچیز کرتے ہیں آگے, اچھا یہ آگے لاکھوں روپے کا بیچ دیتے ہیں. میرے پاس اتنے سارے ثبوت موجود ہیں. اب میں تالی بجا کے کہوں گی اب آ جائیں سب میدان میں, میدان ان کا بھی لگے گا اور میرا بھی لگے گا. میں دیکھتی ہوں ہارتا کون ہے اور جیتتا کون ہے, آزادی کون کرتا ہے. وہ خواہش ان کی میں پوری کروں گی جو میں چاہتی ہوں. ان کے چولہے نہ میں نے بند کروا دیے, میرا باپ بھی کوئی اور ہے. یا تو اس ملک سے ہر قانون ختم ہونا چاہیے, یا وہ قانون اس کمیونٹی کو انصاف دے, احساس کرے اس کا. اگر میرے ٹرانسجینڈر پرچیز ہو جا رہے ہیں, بکی جا رہے ہیں, تو پھر ہر کسی کی بیٹی بھی بکنی چاہیے, ہر کسی کا بیٹا بھی بکنا چاہیے. مزہ آ جائے گا زندگی کا. اللہ حافظ. نہیں, اللہ حافظ سے پہلے ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے. یہ اکثر یہ ٹرانسجینڈر جو ہے نا, ان سے ہم پوچھتے ہیں, گلیوں میں ہمیں ملتے ہیں, جگہ جگہ یہ بھیک جو مانگتے ہیں, تو ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ نام تو آپ کا بھی ہم نے سنا ہے, تو الماس کا بھی سنا ہے, اس کی بھی میں نے ایک انٹرویو کی تھی, الماس بوبی جو ہے, تو میں نے ایک سے پوچھا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ آپ کو فالو نہیں کرتے یا آپ ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے اپنے مسائل لینا. تو اس نے مجھے ایک بات بتائی کہ آپ نے صبا گل کا بتایا, تو میں گئی تھی اس کے پاس, میرا ایک مسئلہ آیا تھا, تو اس نے میرا وہ مسئلہ حل نہیں کیا. اور ہمارے شناختی کارڈ کے مسئلے آتے ہیں تو وہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ 10,000 10,000 روپے جمع کرو تو ہم آپ کو شناختی کارڈ بنا کے دیں گے. اس میں کتنی سچائی ہے, شارٹ سا بتا دیں. ہاں, میں کہتی ہوں یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. پہلے تو وہ بندہ میرے سامنے لائیں گے آپ. ہاں, یہ سفید کاغذ کی طرح اس نے جھوٹ بولا. اچھا, یعنی کہ 10,000 میں نادرا کی وہ آفیسر ہوں, وہ 10,000 مجھے دیں گے تو میں اس کا شناختی کارڈ بناؤں گا. نا, یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ کوئی اسی کا بندہ ہوگا میری مخالفت پارٹی کا, اس نے کہا 10,000 روپیہ صبا گول لے کر شناختی کارڈ بنا کر. نہیں, اس نے آپ کا نام نہیں لیا تھا. ہاں, وہ آپ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ صبا گل کے پاس میں ایک مسئلہ لے کے گئی تھی اور اسلام آباد تک ہم گئے تھے, اور اسلام آباد میں وہ مسئلہ پھر اس نے حل نہیں کروایا, تو میں صبا گل اور الماس بوبی کو کیوں سپورٹ کروں, وہ یہ کہہ رہی تھی. نہیں, میری بات سنیں, جو مسئلہ لیگل طریقے سے ہوگا وہ ہم کریں گے. جی, اگر کسی بندے کو یہ پر نا الزام لگا کر یعنی کہ اس ٹرانس کی خواہش کو پورا کیا جائے, یہ تو میں ہونے نہیں دیتی. میں کھلے لفظوں میں کہتی ہوں, اگر ٹرانس کہتے ہیں یعنی کہ فلاں میرا دوست تھا, اس نے میرا اتنا سونا کھایا, اتنے پیسے کھائے, اب وہ مجھے اگنور کر رہا ہے, میرے پاس آ نہیں رہا, میرے ساتھ دوستی نہیں رکھ رہا, یہ کسی قانون کے قاعدے میں یہ چیز نہیں ہے. ہم اس چیز کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر اس ٹرانس کسی بھی ٹرانس کے ساتھ یعنی کہ دنیا دار کوئی مرد یا عورت یا پولیس یا کوئی بھی محکمہ تشدد کرتا ہے, جبر کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, میں کیا, میری پوری کمیونٹی اس کی آواز کے لیے تیار ہے. میں اس قانون کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتی جو اس ہمارے آئین میں موجود نہیں ہے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کتاب کے اندر ایک مرد ایک عورت کا رشتہ ہوتا ہے. میرے جیسے انسان کا کس کتاب میں کس حدیث میں لکھا ہے؟ اگر لکھا ہوا ہوتا شاید والی بات ہم ہر کسی کے آگے نہ زبان کھولتے, نہ جھولی پلاتے, نہ ہاتھ پلاتے, نہ کسی کے ہاتھ پر کھاڑی پکڑتے, نہ کسی کے پاؤں میں گرتے. یہ ایک وہ چیز میں بتا رہی ہوں جو حقیقت ہے. میں نہیں چاہتی یعنی کہ ہم لوگ یعنی کہ میری کمیونٹی کا کوئی بھی بندہ کسی انسان کی بھی زندگی خراب کر دے, یا اس کو اپنے جال میں پھنسا دے, یا اسے کہہ دے میں تیری بیوی تو میرا خامن. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, مجھے میم یہ بتائے کہ ٹرانسجینڈر ادھر تو چلے جو بھی ہے تھوڑے حفاظت میں, لیکن KPK میں ان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. کسی فنکشن میں جاتے ہیں, فنکشن کرا کے واپس آتے ہیں تو پھر اس کے پیسے بھی اور کپڑے بھی سارا کچھ ان سے وہ یعنی لٹے ہوئے آتے ہیں. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ ہے بھی اور نہیں بھی. اچھا, خاص وجہ یہ ہے یعنی کہ روشنی ڈالے اس وہاں کی جو گورنمنٹ ہے KPK کی, ان نااہلی کر رہے ہیں اس چیز میں. اگر ان کے پاس انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو وہ لوگ زیادہ یعنی کہ اپنا جسم بیچ کرنا یعنی کہ اپنی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اگر فنکشن میں آئے, آپ کو پتہ ہے یعنی کہ پٹھان کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانا برابر بات ہو جاتی ہے, کیونکہ وہاں ان چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا. آئے روز بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں, بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں, مگر پشاور کے اندر جتنے بھی
قتل عام ہوئے ہیں، ان سب کا پروٹیسٹ میں نے اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے آگے ضرور کیا، ان کی آواز میں ضرور بنی. میں ان کے لیے بھی میسیج دینا چاہتی ہوں، کسی کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہر انسان کے لیے ایک الگ الگ جملہ ہے، اور خاص کر کے میرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے یہی جملہ استعمال کروں گی، سب کو انسانیت کی نظر سے دیکھا جائے. حقوق سب کے ہیں، وہ حقوق اس کو ملنے چاہیے. اگر لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ان سے بلانا چلانا، پھر وہی لوگ انہیں برائیوں سے نکالنے میں ان کی مدد کریں. کسی کو ریڑھی لگا کر دیں، کسی کو سیلون بنا کر دیں، کسی کو کاسمیٹک کی دکان بنا کر دیں، کسی کو پتی کی دکان بنا کر دیں. اس طرح کی ہیلپ کریں نا، گناہ سے ہٹ کر ثواب کی طرف جائیں گے، ثواب دونوں کو ملے گا. ایک زنا سے بچے گا، ایک عذاب سے بچے گا، دونوں جنتی ہو جائیں گی. بس میں یہی کہوں گا. شکریہ میم، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ.